اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز کہانی سناؤں گی۔ عاطف اپنی دکان کھولنے کے بعد ابھی کاؤنٹر پر کھڑا ہی ہوا تھا کہ اس کی برابر والی دکان کا مالک اور اس کا دوست فہیم اسے آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، فہیم اس کے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تم ذرا دکان کھولو تو ایک بات کہوں۔ ابھی نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں خاص ہی ہے، لیکن خاص ہونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ بات آرام سے بیٹھ کر کی جا سکتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اوہ اچھا اچھا۔ فہیم بھی مسکرا دیا اور اپنی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا دیر بعد اس نے دکان کھول لی، اس کی جھاڑو لگائے اور پھر عاطف کے پاس آ کر بولا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کچھ دوست کہیں تفریح کرنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں۔ تم سے میرے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، میں نے سوچا اس بات کا تذکرہ تم سے بھی کر دوں۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا تم ہمارے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بھائی، کافی عرصہ ہو گیا مجھے کہیں گئے ہوئے۔ ویسے تم لوگ جا کہاں رہے ہو؟ فہیم نے پوچھا۔ اب اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، لیکن کچھ دوست اپنے اپنے حساب سے مشورے دے رہے ہیں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کوئی ایسی جگہ ہے؟ عاطف نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ مری چلیں، اس نے جواب دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر دو دیگر دوستوں کا یہ خیال ہے، لیکن دوسرے دو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئٹہ چلیں اور پھر وہاں زیارت جائیں، اس نے بتایا۔ ہاں وہاں جانا ہی اچھا ہے، زیارت گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، ویسے بھی زیارت سے مجھے کافی عقیدت ہے۔ وہ کیوں؟ عاطف نے پوچھا۔ کیا تم جانتے ہو زیارت کس حوالے سے مشہور ہے؟ ایک تو پرفضا مقام ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہاں گزارے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے دوستوں سے معلوم کروں گا، وہ کہاں جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، فہیم نے کہا، اور اسی وقت عاطف اس کی دکان پر سے چلا گیا۔ اگلے روز عاطف نے فہیم سے پوچھا۔ فہیم، ہم لوگوں نے زیارت جانے کا ہی فیصلہ کیا ہے۔ بہت خوب، فہیم مسکرا کر بولا۔ دراصل جب میں نے اپنے دوستوں سے قائد اعظم کے حوالے سے بات کی تو وہ بھی عقیدت کی وجہ سے زیارت کا ہی کہنے لگے۔ تو پھر کب چلنا ہے؟ اتوار کو نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی تم بھی بس اڈے پہنچ جانا، باقی سب لوگ بھی وہیں پہنچیں گے، اور عاطف نے اسے ساری تفصیلات بتا دی۔ اتوار کے روز صبح 5 بجے وہ سب بس اڈے پہنچ گئے۔ عاطف نے اپنے دوستوں سے فہیم کا تعارف کرایا۔ ان دوستوں کے نام ارشد، طاہر، محمد حسن اور شاہد تھے۔ وہ سب بس میں بیٹھ گئے، باقی مسافر بھی آ گئے اور بس روانہ ہو گئی۔ سفر خوشگوار گزرا اور لوگ کوئٹہ پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے 2 دن ٹھہرنا تھا۔ اس کے بعد ان کا پروگرام تھا کہ وہ زیارت چلے جائیں گے۔ زیارت کوئٹہ سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے بس کے ذریعے چند گھنٹوں میں وہاں پہنچا جا سکتا تھا۔ اس روز انہوں نے آرام کیا اور اگلے روز کوئٹہ کی مشہور جھیل ہنہ پہنچ گئے۔ ہنہ جھیل پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ واہ کتنا خوبصورت منظر ہے، شاہد نے ادھر ادھر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، عاطف بولا۔ پھر اس نے فہیم کی طرف دیکھ کر کہا، ہم سب تو پہلے ہی کوئٹہ اور زیارت آ چکے ہیں، لیکن شاہد پہلے نہیں آیا۔ اچھا اچھا، فہیم نے شاہد کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اس مرتبہ تم زیارت میں قائد اعظم کی وہ ریزیڈنسی بھی دیکھ لو گے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ ہاں بالکل، میں اسی عقیدت سے تو وہاں جانے کا خواہش مند ہوں۔ ہاں بالکل، وہ بڑی تاریخی جگہ ہے، فہیم جذباتی انداز میں بولا۔ دراصل یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور اس وقت سارے لوگوں کی سربراہی قائد اعظم کر رہے تھے۔ وہ ایک نہایت ذہین اور بہادر انسان تھے، انہوں نے بہت ڈٹ کر مخالفین کا مقابلہ کیا، اور تبھی ہمیں یہ آزاد ملک ملا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شاہد بولا۔ وہ لوگ کافی دیر تک وہاں سیر و تفریح کرتے رہے، پھر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اگلے روز وہ لوگ زیارت پہنچ گئے۔ یہ دیکھو، یہ ہے قائد اعظم کی ریزیڈنسی۔ عاطف نے ریزیڈنسی کی طرف اشارہ کر کے شاہد سے کہا۔ واقعی یہاں آ کر اور اسے دیکھ کر تو بہت بڑی جذباتی کیفیت ہو رہی ہے، شاہد بولا۔ ہاں ہم سب اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، عاطف نے کہا۔ ان لوگوں نے ریزیڈنسی کی سیر کی اور پھر واپس اپنے ہوٹل آ گئے۔ یہاں کا چوکیدار عبدالغنی ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ بہت محنتی تھا۔ عبدالغنی، تم یہاں کب سے کام کر رہے ہو؟ فہیم نے اس سے پوچھا۔ 20 سال سے، اس نے جواب دیا۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 5۔ پڑھتے ہیں؟ ہاں مدرسے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا؟ نہیں، 2 لڑکیاں تھیں، ان کی شادی کر دی، 2 لڑکے مدرسے جاتے ہیں، جبکہ ایک بیمار ہے۔ اوہ کیا ہوا اسے؟ فہیم پریشان ہو کر بولا۔ اس کی ٹانگیں خراب ہیں، اس نے بتایا۔ تو تم ان کا علاج نہیں کرواتے؟
نہیں، وہ اداسی سے بولا۔ آخر کیوں؟ اسے کراچی لے کر جانا پڑے گا اور اس کے لیے کافی بڑی رقم چاہیے۔ تو کیا اتنی رقم تمہارے پاس نہیں ہے؟ نہیں صاحب، میں تو چوکیدار ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنی رقم بھلا کہاں سے آ سکتی ہے؟ اچھا، فہیم نے کہا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہاں تو دوستوں، اب خوب سیر و تفریح ہو گئی، اب ہم واپس گھر چلیں۔ عاطف نے دوستوں سے کہا۔ ہاں بھائی، بس اب تم کل کے ٹکٹ خرید لو، ہم کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ارشد بولا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں ٹکٹ لینے۔ شاہد تم بھی میرے ساتھ چلو، عاطف نے کہا۔ ٹھیک ہے، شاہد بولا۔ میں بھی چلتا ہوں، فہیم نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی چلو، عاطف بولا۔ وہ تینوں روانہ ہو گئے۔ جب وہ ٹکٹ خرید کر واپس آ گئے تو فہیم نے عاطف اور شاہد سے کہا، میں ذرا عبدالغنی کے گھر جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج وہ چھٹی پر ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ عاطف بولا۔ ہاں خیریت ہی ہے، ایک ضروری کام ہے جس کے بارے میں تم لوگوں کو وہیں چل کر پتہ چلے گا۔ اچھا تو پھر چلو، عاطف بولا۔ وہ تینوں عبدالغنی کے گھر کے دروازے پر آ گئے۔ وہ پہلے یہاں آ چکے تھے اور عبدالغنی کے معذور بیٹے عبدالمنان کو دیکھ چکے تھے۔ فہیم نے دروازے پر دستک دی، ذرا دیر بعد عبدالغنی باہر آ گیا۔ فہیم نے اس سے کہا، آج تمہاری چھٹی تھی اور کل صبح ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ تم 10 بجے ہوٹل آتے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی مل لوں۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ مجھ سے ملنے آئے، وہ بولا۔ ہم صرف ملنے نہیں آئے بلکہ میں تمہیں یہ دینے آیا ہوں۔ فہیم نے جیب سے نوٹوں کا ایک بنڈل نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولا۔ یہ وہ پیسے ہیں، ان سے تم عبدالمنان کا علاج کروا سکتے ہو، فہیم نے کہا۔ عبدالغنی نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا، لیکن فہیم کے بے حد اصرار پر اس نے وہ رقم لے لی اور پھر وہ تینوں واپس روانہ ہو گئے۔ تم نے بہت بڑی رقم دے دی اسے، عاطف بولا۔ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آخرت کے لیے نیکی کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان لوگوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی وہ عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ بس یہی سوچ کر یہ اچھائی کی ہے، قیامت کے روز میرے پاس یہ نیکی بھی ہو۔ شاہد اور عاطف نے سوچا کہ کاش ان کے پاس رقم ہوتی اور وہ بھی یہ نیکی کما لیتے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہوں گی تاکہ ہم جنت میں جا سکیں اور اللہ کے غیظ و غضب سے محفوظ رہ سکیں۔